میں چار چاند لگا دیتی ہیں کو جائز منت مراد لے کر اس درگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ آپ کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج سے 500 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت پیر حاجی علی شاہ بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ملک ازبکستان کے مشہور شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین اللہ والے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خاص خیال رکھا، یہاں تک کہ جب آپ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو چکے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں بس چکی تھی۔ ایک دن آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اے میری ماں، میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت دیں۔ آپ کی والدہ بھی اللہ والی تھیں، اپنے دل پر پتھر رکھ کر آپ نے اجازت دے دی۔ پھر حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی کے ساتھ بخارا سے سفر کرتے ہوئے ملک ہندوستان کے شہر بمبئی پہنچے۔ ناظرین، حضرت حاجی علی شاہ بخاری کے نام میں بخاری اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ آپ بخارا شہر میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ آپ ضرور یاد رکھیں۔ حضرت حاجی علی شاہ بخاری اپنے پورے سفر میں اور ممبئی آنے کے بعد بھی جہاں کہیں بھی جاتے وہاں لوگوں کو جمع کر کے دین کی دعوت دیتے، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے۔ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے کئی لوگوں کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ ایک دن آپ نے اپنے بھائی سے کہا جو آپ کے ساتھ ممبئی تشریف لائے تھے، اس سفر میں آپ کے جو ساتھ تھے، اس بھائی سے آپ نے کہا کہ اے میرے بھائی، اب تم واپس بخارا چلے جاؤ اور ہمارے والدین کی خدمت کرو، مگر میں نہیں آ سکتا، مجھے اللہ نے اس خدمت کے لیے چن لیا ہے، اب میں اپنی آخری سانس تک دین اسلام کی خدمت ہی کرتا رہوں گا۔ پھر یہ تمام باتیں ایک چٹھی میں لکھ کر اپنے بھائی کو دیں اور کہا کہ یہ خط میری ماں کو دے دینا۔ ناظرین، حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ممبئی میں رہنے لگے تو آپ لوگوں کی بڑی مدد کیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے تو آپ ان کی پریشانی دور کر دیتے۔ لوگ آپ سے اپنے لیے دعائیں کرواتے۔ وقت کے ساتھ آپ کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی اور آپ کی خانقاہ میں روزانہ سینکڑوں لوگ حاضری دیا کرتے تھے۔ حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ناظرین، سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی درگاہ شریف ملک عراق کے شہر بغداد شریف میں موجود ہیں، اور آپ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ جب میں بغداد شریف گیا تھا تو حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کی ہسٹری پر بھی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ وہ ویڈیو بھی ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تو چلیے اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ اس زمانے میں حضرت حاجی علی شاہ بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں مریدین تھے جو آپ سے بڑی محبت کیا کرتے۔ جب حضرت حاجی علی شاہ بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے مریدوں کو بلوایا اور فرمایا کہ اے میرے عزیزوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، مگر دفن نہیں کرنا۔ مریدوں نے سوال کیا کہ حضور، پھر ہم آپ کے جسم کا کیا کریں؟ حاجی علی شاہ بخاری نے فرمایا، تم میرے جسم کو سمندر میں بہا دینا اور جہاں میرا جسم رکے وہاں مجھے دفن کرنا۔ مریدوں نے کہا کہ حضور، سمندر میں ہم آپ کو کیسے دفن کر سکتے ہیں؟ آپ کا جسم تو ڈوب جائے گا، یہ تو ناممکن ہے۔ تو حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم میرے جسم کو سمندر میں بہا دینا، پھر دیکھنا اللہ کی قدرت کا نظارہ۔ سبحان اللہ۔
پھر دنیا نے دیکھا اور آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس شان سے آپ سمندر میں آرام فرما رہے ہیں۔ پھر جب حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے مریدوں نے آپ کو غسل دیا، کفن دیا، پھر ایک تابوت میں آپ کو لیٹا دیا گیا اور اس تابوت کو جو ہے سمندر میں بہا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کا تابوت سمندر میں بہتا ہوا تھوڑا آگے بڑھا، مریدین اس تابوت کو دیکھ ہی رہے تھے، اور جہاں پر تابوت رکا مریدین کشتیوں کے ذریعے وہاں پر پہنچے تو دیکھا جہاں پر آپ کا تابوت رکا تھا اس کے نیچے زمین کا ایک ٹکڑا تھا، اور وہیں پر آپ کی مزار شریف بنا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ درگاہ اور زمین کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے اور سمندر بالکل تھوڑے سے حصے میں تھے۔ یہ چند سال پہلے ہی یہاں پر مٹی بھر کے روڈز اور برج فلائی اوورز وغیرہ بنا دیے گئے ہیں، اور یہ زمین جو ہے درگاہ کے بالکل قریب آ چکی ہے، اور پتلا سا راستہ ہمیں یہاں پہ درمیان میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن چند سال پہلے تک کے ویڈیوز بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ زمین درگاہ سے کافی دور ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ 500 برس پہلے یہ زمین درگاہ سے اور کتنی دور ہوگی، اور سمندر کے کتنا حصہ پار کرنے کے بعد ہم درگاہ شریف تک پہنچ سکتے ہوں گے۔ بے شک یہ اللہ کے ولی حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہیں جو پوری دنیا دیکھ رہی ہیں۔ یہ جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں یہی مزار حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ کی درگاہ کی یہ تعمیر جو ہے 1431 عیسوی میں، یہ درگاہ شریف آپ کی مزار شریف کے اوپر جو درگاہ تعمیر ہوئی ہے اس کی عالی شان تعمیر کی گئی تھی، اور ہر سال ربیع الاخر کی 16 تاریخ میں حاجی علی کی اس درگاہ کا عرس شریف بڑے شاندار طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اور دوستوں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے کہ کیا آپ نے حاجی علی کی اس درگاہ میں کبھی حاضری دی ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔